اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے عربک بالکل فلو میں نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے. یعنی دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپسفل ہے. اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپسفل، با مقصد. جے شری رام سبھی کو، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے سبھی اچھے ہوں گے. تو گائز آج میں ایک اور ویڈیو لے کر کے آیا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جی کا. تو یہ ہدایت پورٹل کا ویڈیو ہونے والا ہے، سبسکرائب کرنا ہے ان کو، ساتھ میں مجھے بھی سبسکرائب کریں، ہٹ دا بیل آئیکن. ٹائٹل ہے لائف سیونگ ایڈوائس فار او ایس اے کرانی. دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے ویڈیو، پھر کریں گے اس پر چرچا. اور آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے مجھے تو کر لیں بھائی، اب ریگولر ویڈیوز آنے والے ہیں اور آپ کی پسند کے ویڈیوز ہی لے کر کے آؤں گا. آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کرنا جس پر ویڈیو لے کر کے آنا ہے، لنک یا پھر ویڈیو کا نیم، ٹھیک ہے؟ تو بنا دیری کے ہم شروع کرتے ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اچھا، انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے. 5726 نمبر المستدرک الحاکم میں، حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، وہ بھی تابعین میں سے ہیں. بس اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں، میں بیان کر دوں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں. اس میں سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے، حرم را کے نیچے زیر ہے، یہ تابعی تھے. یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا، تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی. تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھی جو اویس کرنی نے پڑھی؟ وہ ہیں سورہ الدخان، پارہ نمبر ہے 25. اس کی چند آیات سیدنا اویس کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی. آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے عربک بالکل فلو میں نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے. یعنی دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے، پرپسفل ہے. اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، پرپسفل، با مقصد. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. وہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس نے جانور کر رہے ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے. یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم کرے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے، نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا. یہ وصیتیں حرم بن حیان کو کی اویس کرنی نے رحمہ اللہ تعالی کہ بھائی اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اس پہ رکے نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم، تیرا باپ بھی مر گیا، ان قریب تو بھی مر جائے گا. حضرت آدم بھی فوت ہو گئے، حضرت نوح بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے. یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اور عمر ابن خطاب بھی. تو کہنے لگے امیر المومنین، عمر بن خطاب کو تو میں مل کے آیا ہوں، وہ تو زندہ ہے. تو انہوں نے کہا ان قریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا. یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے، وہ بھی تو مر جائیں گے. تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو. پھر انہوں نے درود شریف پڑھا، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر کچھ مختصر دعائیں کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا.
آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا. اور آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنالٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں, حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی, باقاعدہ سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے. اور وہ وصیت کریں قرآن کو پکڑ لینا یعنی مردے پکڑنا, لیکن نہیں, قرآن کی توحید پر عمل کرنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا, اللہ ہی کو پکارنا. اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں. نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں, اپنی پرستش نہیں کرواتے. اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا. بالکل. بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا. تو گائز یہ تھا ویڈیو, کیسا لگا آپ کو بتانا کمنٹ سیکشن میں. اور بات بالکل صحیح ہے کہ بھائی پرماننٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں, نو ون از پرماننٹ ہیئر. تو جو سبھی کو جانا ہے ایک نہ ایک دن, خالی آتا ہے خالی آتی جائیں گے, اور اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جب بھگوان رام یا بھگوان کرشن اس دنیا میں آئے, ان تک کو اپنی دیہ تیاگنی پڑی واپس اپنے لوک میں جانے کے لیے, تو پھر یہ سب تو انسان ہیں, ان کی تو کیا ہی مجال ہے نا. تو یہ چیز ہے, باقی جو پیدا ہوا ہے وہ نشور ہی ہے, اس نے نشٹ ہونا ہی ہونا ہے. امرتا کا وردان یہاں پر کوئی انسان لے کر کے نہیں آیا ہے, چاہے وہ پیغمبر ہو یا چاہے کوئی بھی ہو. ایسے صرف بھگوان ہی ہیں آپ جو ہے, جو ایک نراکار روپ میں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ سے ہیں. آکار لے کر کے جب ساکار روپ میں آتے ہیں تو انہیں بھی اپنا دیہ تیاگنا پڑتا ہے نا. وہ چاہ کے اپنا دیہ تیاگتے ہیں, چاہے آپ بھگوان رام کی بات کر لیں چاہے بھگوان کرشن کی بات کر لیں. تو یہ ہے, پرماننٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی فارم لے کر کے آیا ہے اسے فارم چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو یہ رول سب پر لاگو ہوتا ہے, انکلوڈنگ گاڈ. تو یہ ہے, باقی گاڈ جو ہے ان سب سے پرے ہے, لیکن اگر وہ فائنٹ فارم لے کر کے آئے گا تو اسے بھی وہ فائنٹ فارم چھوڑنی پڑے گی. ویسے تو پرے ہے ان سب چیزوں سے, لیکن اگر وہ فائنٹ فارم لے کر کے آیا ہے, اوتار لے کر کے آئے ہیں, تو ان کو بھی انسانوں کی طرح ہی دیہ چھوڑنی پڑے گی. تو یہ ہے کل ملا کر کے. کیسا لگا آپ کو ویڈیو بتانا کمنٹ سیکشن میں, باقی اور ویڈیو سجیسٹ کرنا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ, اور بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم, جے شری رام.